السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اولاد مبارکہ۔ اس سبق میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد مبارکہ بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ کس طرح شفقت اور محبت کا رویہ رکھا اور دین اسلام کے لیے آپ کی بیٹیوں کی کیا خدمات تھیں، ان کے سیرت و کردار کے حوالے سے ہم آگاہ ہو سکیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام بیٹے اور صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں۔ صاحبزادگان میں سے تو کسی کو دنیا کی لمبی زندگی نہ ملی، البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں۔ ان کے نام ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے 3 صاحبزادوں کے نام ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 اولادیں عطا فرمائیں، جن میں سے 6 اولادیں آپ کو اپنی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ہوئیں، اور آپ کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی پیاری بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت سے 10 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تربیت پروان چڑھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہجرت سے پہلے حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوئی۔ حضرت رقیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خاتم النبیین کی اولاد میں دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے 7 سال قبل پیدا ہوئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ نبوت کے 5ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری کو وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ سب سے پہلے ہم حضرت سیدہ زینب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ اعلان نبوت سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں نبی ہونے کا اعلان کرنے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین پرورش حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کی۔ آپ کو وہ زندگی کے تمام آداب سکھا دیے جو ایک بیٹی میں ضروری ہوتے ہیں۔ آپ کی شادی ہجرت سے پہلے ہی مکہ میں حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی۔ آپ کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں میں شامل تھیں۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ اسلام کے 3 خلیفہ راشد ہیں۔ نبوت کے 5ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب حضرت عثمان مکہ کے دیگر مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو آپ کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت رقیہ آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت رقیہ کی وفات سن 2 ہجری میں ہوئی، یعنی مدینہ میں ہوئی ہجرت کے دوسرے سال، اور وہیں جنت البقیع میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کی تیسری صاحبزادی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام کلثوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ بعثت سے کچھ عرصہ قبل پیدا ہوئیں۔ اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہنے لگے۔ انہیں اس بات کا بہت زیادہ غم تھا کہ حضور خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے قرابت داری کا جو اہم رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔
حضور خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا عقد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رقیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف پھر سے حاصل ہو گیا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی، تیسری پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم ہیں، یہ بھی اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، جن کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ایک پیاری بیٹی حضرت رقیہ جن کے نکاح میں تھی، حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی بہت غمگین اور پریشان رہنے لگ گئے، کیونکہ انہیں اس چیز کا بہت دکھ اور غم تھا کہ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو دامادی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری میں اپنی دوسری بیٹی یعنی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ اس طرح حضرت عثمان غنی کو یکے بعد دیگرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح آپ کا ہوا، اس لیے آپ کو 2 نوروں والا یعنی ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ پھر ہجرت کے 9ویں سال میں 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی، مدینہ میں ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی اور مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور اب ہیں آپ کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ، جو بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے نزدیک ایک برگزیدہ ہستی ہیں، ایک پسندیدہ ہستی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت سے 5 سال پہلے مکہ میں ہوئی، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے آپ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ہستیوں کو بہترین اولاد عطا فرمائی، جن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اپنے والد ماجد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ ماہ بعد ہوئی۔ بیٹا حضرت سیدہ فاطمہ کے بارے میں ہم نیکسٹ لیسن میں، نیکسٹ سبق میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے آپ کو بہترین اوصاف عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہترین تعلیم و تربیت فرمائی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے آپ کا نکاح ہوا، آپ نے ان کے ساتھ صبر و قناعت اور بہترین بے مثال زندگی گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بہترین اولاد عطا فرمائیں، جن میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بعد ہم ان کے بیٹوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں بعثت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 2 سال سے بھی کم تھی۔ انہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، یعنی قاسم کا باپ۔ آپ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ کو طاہر الطیب بھی کہا جاتا ہے، آپ بھی بہت چھوٹی عمر میں ہی انتقال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا اور 2 مینڈھے ذبح فرمائے، پھر ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات فرمائی۔ عرب کی روایات کے مطابق بچپن میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرورش و نگہداشت کے لیے ام سیف نامی دائی کے سپرد کر دیا گیا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بکریاں بھی عنایت فرمائی تھیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین تھے، مبارک آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرا دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔
جو آپ کے پہلے 2 بڑے بیٹے ہیں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ مکہ میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ انہی 2 بیٹوں کی وفات پہ مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ کوثر نازل فرمائی اور آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی اور آپ کو تسلی دی کہ بے شک آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر قیامت تک کے لیے بلند کر دیا، اور آپ کو یہ تسلی دی کہ یہی کفار مکہ جو آپ کو طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جو آپ کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، انہی کی نسل ختم ہو جائے گی اور ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ 1400 سال کا زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور پھر قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند رہے گا، اور آپ کے دشمن ان کو اگر یاد بھی کیا جائے گا تو ان کو برے ناموں سے یاد کیا جائے گا۔ اور آپ کے تیسرے بیٹے، آپ کے پہلے 2 بیٹے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہیں، اور آپ کے جو تیسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے ہیں۔ ان کی پیدائش کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا، 2 مینڈے ذبح فرمائے اور چاندی بھی خیرات فرمائی۔ اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ بہت زیادہ غمگین تھے، مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن آپ دل سے، آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، لیکن آپ اپنی زبان سے وہی بات کہتے تھے جس سے آپ کا رب راضی ہوتا تھا۔ امید ہے کہ آپ بچوں، آپ سب کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ اس لیسن کو دوبارہ اس کی ریڈنگ کریں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اور مزید معلومات کے لیے، رہنمائی کے لیے آپ یونیک کے نوٹس پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطہ کریں۔ اللہ حافظ۔